بزنس کمیونیکیشن کے موڈیول 5 میں خوش آمدید، جہاں ہم خط لکھنے کے فن پر بات کریں گے۔ یہ تجزیہ خاص طور پر امتحانات کی تیاری میں مدد کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہر سوال کا سامنا اعتماد کے ساتھ کیا جا سکے۔ اچھا، تو اس موضوع کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہم نے اس پورے تجزیے کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم کچھ اہم اصطلاحات سے شروع کریں گے، پھر موضوع کی گہرائی میں جائیں گے اور امتحان کے لیے کچھ خاص MCQ الرٹس پر بھی بات کریں گے تاکہ تیاری میں کوئی کمی نہ رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ بنیادی اصطلاحات کو سمجھ لیتے ہیں جو اس پورے موڈیول کی بنیاد ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے فارمل لیٹر، یعنی رسمی خط۔ یہ خط پیشہ ورانہ یا سرکاری کاموں کے لیے ہوتا ہے اور اس کا فارمیٹ بہت سخت ہوتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی جاب انٹرویو کے لیے سوٹ پہن کر جاتے ہیں، یعنی یہ نوکری کی درخواست یا کاروباری پوچھ گچھ جیسے سنجیدہ معاملات میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس ہے غیر رسمی خط۔ یہ ذاتی خط ہوتے ہیں جو ہم اپنے خاندان یا دوستوں کو لکھتے ہیں۔ اس میں زبان بھی عام ہوتی ہے اور فارمیٹ بھی لچکدار ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ دوستوں کے ساتھ کافی پیتے ہوئے گپ شپ کرتے ہیں۔ اچھا، اب 2 اور اہم اصطلاحات سمجھ لیں۔ ایک ہے سیلیوٹیشن، یعنی سلام، جو خط کے شروع میں ہوتا ہے، جیسے ہم ہیلو کہتے ہیں، اور دوسرا ہے کمپلیمنٹری کلوزر، جو خط کے آخر میں شائستگی سے الوداع کہنے جیسا ہے، جیسے خدا حافظ کہنا۔ اب یہ ایک بہت اہم اصول ہے بزنس رائٹنگ کا، یو ایٹیٹیوڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے والا اپنی بات کرنے کے بجائے پڑھنے والے کی ضرورات اور دلچسپیوں پر دھیان دے۔ اس کی مثال بہت اچھی ہے، جیسے آپ کسی دوست کے لیے تحفہ خریدتے وقت اپنی پسند نہیں بلکہ اس کی پسند کا خیال رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جب کہ ہم بنیادی باتیں جان چکے ہیں، آئیے خط کی ساخت اور اس کے اہم اصولوں کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ تو ذرا اس پر نظر ڈالیں۔ یہ ڈایاگرام ایک رسمی خط کی مکمل ساخت کو دکھاتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک حصے کا اپنا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ یہ 8 عناصر ایک رسمی خط کا پورا ڈھانچہ بناتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اسی ترتیب میں ہوں، بھیجنے والے کے پتے سے شروع ہو کر آخر میں دستخط تک۔ ہر حصے کی اپنی جگہ اور اپنا مقصد ہے۔ مؤثر کمیونیکیشن کے لیے خاص طور پر بزنس میں بس یہ 3 اصول یاد رکھنے ہیں۔ مختصر بات کریں، یعنی سیدھا پوائنٹ پر آئیں۔ شائستہ رہیں، یعنی ہمیشہ مہذب رہیں، بھلے آپ کوئی شکایت ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ اور اپنی تحریر کو درست رکھیں، مطلب گرامر اور سپیلنگ کی غلطیاں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس حصے پر خاص توجہ دیں، کیونکہ یہاں ہم ان تفصیلات پر بات کریں گے جو اکثر MCQs کی صورت میں آتی ہیں۔ جیسا کہ یہ ٹیبل بالکل صاف صاف دکھا رہا ہے، مقصد، فارمیٹ اور اہم عناصر میں جو فرق ہے، وہیں سے امتحانی سوالات بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، رسمی خطوط کا فارمیٹ بہت سخت ہوتا ہے، جبکہ غیر رسمی خطوط میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اور یہ رہا ایک بڑا MCQ الرٹ۔ وصول کنندہ کا پتہ اور سبجیکٹ لائن، یہ دونوں رسمی خط میں لازمی ہیں، لیکن ایک غیر رسمی خط میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوتے۔ امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز غیر رسمی خط میں نہیں ہوتی، تو جواب یہی ہے۔ یہ اصول اکثر لوگوں کو الجھا دیتا ہے، جو اسے MCQ کے لیے ایک بہترین موضوع بناتا ہے۔ اصول بہت سادہ ہے۔ اگر آپ وصول کرنے والے کا نام نہیں جانتے اور ڈیئر سر/میڈم سے شروع کرتے ہیں تو خط کا اختتام لازماً یورز فیتھفلی سے ہوگا، لیکن اگر آپ نام جانتے ہیں تو آپ یورز سنسیئرلی استعمال کریں گے۔ 2 اور فوری الرٹس یاد رکھیں۔ پہلا، یو ایٹیٹیوڈ کا مطلب صرف آپ کا لفظ استعمال کرنا نہیں، بلکہ لکھنے کا پورا انداز پڑھنے والے کے نقطہ نظر سے ہونا چاہیے۔ دوسرا، میمو اور لیٹر میں فرق۔ میمو کمپنی کے اندرونی رابطے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ لیٹر کمپنی سے باہر رابطے کے لیے۔ یہ ایک بڑا فرق ہے۔ چلے، اب تک ہم نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے، وقت ہے اسے پرکھنے کا۔ آئیے کچھ امتحانی طرز کے سوالات حل کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ تصورات عملی طور پر کیسے کام کرتے ہیں۔ پہلا سوال، ذرا سوچئے، ان میں سے کون سی چیز ایک رسمی خط میں تو ہوتی ہے لیکن آپ کو غیر رسمی خط میں نہیں ملے گی؟ اور صحیح جواب ہے سی، سبجیکٹ لائن۔ یہ رسمی خطوط کی ایک اہم پہچان ہے جو شروع میں ہی خط کا مقصد بتا دیتی ہے۔ یہ ذاتی غیر رسمی خطوط میں بالکل نہیں ہوتی۔ آپشن اے اور بی غلط ہیں، کیونکہ تاریخ
اور بھیجنے والے کا پتہ دونوں قسم کے خطوط میں ہو سکتے ہیں؟ سوال نمبر 2، فرض کریں کہ ایک رسمی خط ڈیئر سر/میڈم سے شروع ہوتا ہے، تو اسے ختم کرنے کا واحد صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے سی، یورس فیتھفلی۔ یہ وہی اصول ہے جس کی ہم نے بات کی تھی۔ جب آپ وصول کنندہ کا نام نہیں جانتے تو آپ یورس فیتھفلی استعمال کرتے ہیں۔ یورس سنسیئرلی غلط ہے کیونکہ وہ تب استعمال ہوتا ہے جب آپ نام جانتے ہوں، اور یورس لونگلی تو کاروباری خط کے لیے بالکل ہی غیر مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال۔ ایک میمورینڈم یا میمو یہ بنیادی طور پر کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہاں صحیح جواب بی ہے، یعنی اندرونی استعمال۔ میمو ہمیشہ کسی تنظیم کے اندرونی رابطے کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ آپشن اے بیرونی استعمال غلط ہے کیونکہ اس کے لیے خطوط ہوتے ہیں، اور آپشن سی ذاتی استعمال بھی غلط ہے کیونکہ وہ کام غیر رسمی خط کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آخر میں آئیے اس ماڈیول کے ان سب سے اہم نکات پر ایک فوری نظر ڈالتے ہیں جنہیں امتحان کے لیے یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہیں وہ کلیدی نکات، ان پر عبور حاصل کر لیں اور امتحان میں کامیابی کے لیے آپ کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی۔ رسمی خطوط میں وصول کنندہ کا پتہ اور سبجیکٹ لائن ضروری ہے۔ سنہری اصول یاد رکھیں، ڈیئر سر/میڈم کے ساتھ یورس فیتھفلی اور نام کے ساتھ یورس سنسیئرلی۔ یو ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہے پڑھنے والے کے نقطہ نظر سے لکھنا۔ اور آخر میں میمو اندرونی استعمال کے لیے ہیں اور خط بیرونی استعمال کے لیے۔ ان نکات کو ذہن میں رکھیں اور آپ ماڈیول 5 کے کسی بھی سوال کے لیے اچھی طرح تیار ہوں گے۔ امتحان کے لیے نیک خواہشات، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ تجزیہ مکمل ہوتا ہے۔